ڈاکٹر جامی صاحب، ایک تو آپ نے یہ دعا فرمانی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان عالی شان کی ولادتوں کے جو جشن ہیں وہ اسی شان سے منائیں، اپنے طور پر کوشش کریں مسرتوں کا اظہار کرنے کی، خوشی منانے کی، راحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک طرح سے ہماری شرکت ہوگی۔ حضرت علی اصغر کے والدین کریمین اور ان کی شادی کے بارے میں کچھ بتائیے، یہ ایمان کی تجدید کے لیے اور اس کی تطہیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر برکتوں اور رحمتوں کے وہ افراد بھی ہمارے سامنے نمونے کے طور پر دیے ہیں جن کی زندگیوں کو پڑھ کر ایک نہ صرف فرحت ہوتی ہے بلکہ اس کے ذریعے ہمیں رہنمائی کے بھی بڑے گہرے اصول ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب بھی پڑھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، آپ نے انتہائی مشکل ترین حالات میں جی جس استقامت کے ساتھ اور جس گہرائی کے ساتھ دین اسلام کی بقا، دین اسلام کی حفاظت اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کا جو شباب تھا سبحان اللہ، اس کو نہیں الجھنے دیا، کیا بات، اس شباب کو قائم رکھا۔ واہ۔ تو دین کا بنیادی طور پر پوچھ سکتے ہیں شباب کسے کہتے ہیں؟ جب دین تمہیں رحمتیں اور برکتیں دیتا ہوا نظر آئے، کیا بات، تو دین اسلام گھر میں ہو رحمتیں نہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ دین کا شباب ہم نے کہیں گوا دیا ہے۔ حضور وہ تو جنت کے اہل شباب کے سردار بھی تو ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ انہوں نے دین کا شباب قائم رکھا، اللہ نے ان کو سید الشہداء۔ ایک تو آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے، آپ کے بڑے مناقب ہیں، مراتب ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں صاحبزادوں کو جس انداز سے پیار دیا امام حسن و حسین کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ان کے نانا بھی ضرور تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کی رگوں میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بھی تھا۔ لیکن آپ کی نگاہ نبوت و فراست یہ دیکھ رہی تھی ان سب نسبتوں کے باوجود میرا حسین ہمیشہ مشکل ترین حالات میں دین کا نمونہ کمال بن کر سامنے آئے گا۔ آج لوگ دین پر عمل کرنے کے باب میں اس معیار کو ملحوظ رکھنے کے باب میں مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، ان کو ان مشکلات میں حضرت امام حسین کی مشکلات کو پڑھ لینا چاہیے، ان کو اندازہ لگ جائے گا کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے۔ ان کے اسی اسوہ کاملیت کے تذکرے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہ جو نسب خاص ہے اس کی اپنی ایک فضیلت، لامل اس کی اپنی فضیلت ہے، اس نے باقی رہنا ہے، اس نے باقی رہنا ہے، اور باقی اس وجہ سے رہنا ہے کہ ان کے افراد نے اس کو باقی رکھنے پر محنت بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اصل وجہ یہ نا اس خاندان کا فرد ہونا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ اس چاشنی اور اس خوشبو کو قائم رکھا جائے۔ کیا بات۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات جتنے بھی ہیں ان اعزازات کا تسلسل اس نسل سے نظر آنا چاہیے۔ کیا بات۔ ہم آپ کا تقوی، آپ کی طہارت، عبادت، استقامت اور اللہ اور اس کے رسول کی خالص محبت، سبحان اللہ۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ عائلی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں ہمارے ہاں شادی بیاہ کی ایک خاص اہمیت ہے، ہمارا معاشرتی بندھن، بے شک، پھر نسل کا قائم رہنا، اس میں بھی ان کو اگر آپ دیکھیں جو مستورات یہاں سلیکٹ ہو کر گھروں میں آ رہی ہیں اس کا بھی ایک انوکھا رنگ ہے، یعنی وہاں بھی ایک انتخاب کا اور ان کے چناؤ کا اور ان کی وابستگی کا اتنا رنگ لحاظ رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہم ان چیزوں کو تو دیکھ لیتے جی مال و دولت لے کر آ رہی ہو، یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کل بچوں کی ماں بننے والی ہے، اسی کی گود میں بچوں نے تربیت پانی ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاں علی اصغر کی جو والدہ ہیں ان کا جب ہم کردار دیکھتے ہیں، ان کا لیول دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا
बतन मुबारक है, अल्लाह अकबर। वो कौन सी गोद मुबारक अल्लाह है, अकबर। वो कौन सा दूध मुबारक सुभान है अल्लाह। जो हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा और हजरत अली असगर के रगों में दो रहा था। तो जहाँ उनके यहाँ हुसैनी रंग नजर आता है, अल्लाह, सुभान वहाँ रबाबी रंग भी नजर आता वाह, है। वाह, वाह। तो हजरत रबाब बिन्त अमरा उल कैस, जी। ये वो पाकीज़ा खातून थी, पाकीज़ा फितरत थी। सुभान। उनकी पाकीज़गी का लेवल का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि जब वो अपने मेके चली जाती थी बच्चों को लेकर, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर में उनके लिए वो कलाम पढ़ते रहते थे, अल्लाह अकबर। फिराक की कैफियत को फील करते सुभान थे, अल्लाह। और आप महसूस कराते थे कि आज घर में वो रौनक नहीं है, क्योंकि यहाँ अली असगर और सकीना की वालदा आज क्या मौजूद बात, नहीं है। क्या बात। तो आप देखें, ये हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। हमारे घरों में बच्चियां लाई जाती हैं, उन बच्चियों को लाने से पहले उनका सीरत व किरदार, उनका ये मलहूज़ भी ज़रूर रखना जैसे चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया नबी कि अकरम- आपने रिश्ता लेना हो, बिल्कुल ठीक है, तो 4 चीज़ों को देखें, लेकिन उन 4 चीज़ में ज़्यादा रंग आहा। सीरत व किरदार सुभान को दें, अल्लाह। क्योंकि उसी सीरत व किरदार ने ही औलाद के अंदर रंग भरना है। तो यही देखें कमाल। फिर हज़रत रबाब का देखें कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया से वो सैयदुल शुहदा के टाइटल के साथ चले गए, अल्लाह अल्लाह। उन्होंने जिस अंदाज से अपने शोहर का तज़किरा किया और जिस अंदाज से इनफरादी तौर पर रहकर वाह। ज़िंदगी गुजार के दी, ये इससे ज़्यादा वफादारी क्या चेक बात। नहीं की जा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।